দাঁড়িয়ে রয়েছেন অথবা গল্প গুজব করছেন, আপনারা এই মজলিসের মধ্যে এসে বসে যান আর মাওলানা আব্দুল্লাহ সেলিম শফি গনি সাহেবের তকরীর শুনুন, বক্তব্য শুনুন। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تسعهم بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ رواه المسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist। You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection। You only we worship, you only we ask for help each and everything। Guide us to the right path, to the straight way۔ May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society
The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha. Malech Bhasha Kirta Taim Vaidwakya Prana Mukha Shudro Brahmana Tamiti Brahmanashcheti Shudratam Kshatriyo Yati Vitratvam Vighadvishchyam Se Chacha Se Ek Evatrapati Parjanam Katham Punarjati Kirta Prabheda Dharmasya Nirpaksh Mahadevam Marusthalini Girjanath Etasminnatare Malech Acharyan Samanvitaha Mahamad Itkiyat Shishyo Sak Samanvitaha. Om Purmidaha Purnidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnaveva Vashishyate. Om Shanti Om Shanti Om Shanti. حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اکابر علماء کرام، مہمانان نظام، دانشوران قوم و ملت اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اس کے بینر تلے جلسے کے ایک پنڈال کے نیچے بینر تلے ہم لوگ جمع ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے قوم و ملت کو ہم پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دھرتی پر بسنے والے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قیمتی دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اس ایمان کو، اس قیمتی دولت کو بچا لو، اس کی حفاظت کر لو۔ یہ پیغام ہم اس اسٹیج سے اپنے سماج کے مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ ظلم کا دور ہے۔ یہاں پر جس کے پاس طاقت، جس کے پاس قوت، وہی سکندر ہوتا ہے۔ جس کی لاٹھی اسی کی، جس کی بھینس اسی کی لاٹھی، یہ مثال، یہ مثل مشہور ہے دنیا کے اندر۔ جس کے پاس دھن دولت ہے، جس کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہی اس زمانے میں بادشاہ اور وہی اس زمانے میں لیڈر مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک پیغام دے دوں، اللہ نے، میں بلکہ یہ کہوں کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت اور سب سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی۔ آپ سے زیادہ بڑے مالدار اس دھرتی پر 10 ارب انسانوں میں کوئی اور نہیں ہے، بلکہ آپ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت اپنے خزانے کی آپ کو دی ہوئی۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہو، جس کے پاس قیمتی خزانہ ہو، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو
یہ سمجھنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آپ سے بہتر، آپ سے بڑا اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر کوئی اور دوسرا شخص آپ سے زیادہ دھنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی خزانہ آپ کو دیا ہوا۔ آپ کو افسوس، آپ کو جلدی ہوگی کہ وہ کون سا خزانہ ہے، وہ کون سی دولت ہے جو سب سے بڑی ہے اور سب سے قیمتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہاں پر بیٹھنے والا ہر انسان کے پاس ہے، سماج کے ہر بہو بیٹی کے پاس ہے، اسٹیج پر بیٹھنے والے ہر ایک علماء کرام اور ہر ایک دانشوران قوم و ملت کے پاس ہے، تو میں بالکل بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دولت ہر ایک مسلمان کو اللہ نے دی۔ تو میں آپ کو بتا دوں وہ کون سی دولت ہے، وہ کون سا خزانہ ہے جو دنیا کے اندر، چاہے وہ اڈانی ہو، چاہے وہ امبانی ہو، چاہے وہ بھارت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ یورپ کنٹریز کے بڑے سے بڑے ادیوگ پتی ہوں، چاہے وہ عرب ممالک کے کوئی شاہ ہو، بادشاہ ہو، کوئی شہزادہ ہو، کسی کے پاس اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہمیں الگ بات ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آتی، ہمیں اس کا احساس نہیں، وہ چیز، وہ دولت، وہ خزانہ آپ کے پاس آپ کا ایمان ہے۔ اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، آپ نے پڑھا ہوگا منتخب احادیث میں، آپ نے اور بھی فضیلت کی حدیثوں میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس دنیا کے نظام و سسٹم کو چلاتے رہیں گے جب تک اس زمین پر بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی ایمان والا ہوگا، تو اس ایمان والے کی برکت سے اللہ پوری دنیا کو، پوری 6,30,00,000 مربع میل کے علاقے میں جو یہ دنیا بسی ہوئی، یہ جو زمین بسی ہوئی، 14,30,00,000 مربع میل کے علاقے میں جو سمندر کا علاقہ پایا جاتا، ان کو ملا کر پورے برہمانڈ کے نظام کو اللہ چلاتا رہے گا۔ کس کے بدولت؟ وہ ایک ایمان والے کے بدولت، وہ ایک ایمان والے کی وجہ سے اس دنیا کے سسٹم کو چلاتے رہیں گے۔ اس سے بڑی دولت مسلمانوں اور کوئی دولت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے سب سے پہلے اسی پیغام کو لوگوں کے بیچ رکھا کہ اے لوگوں، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، کہ اے لوگوں اللہ ایک، کہ اے لوگوں ایک ہی ایشور ہے، ایکم ایوم ایک ہی ہے۔ اے ہندو بھائیوں، ایکو دیوہ، دیو تمہارا ایک ہے۔ جیزس نے بھی کہا کہ اے لوگوں، گاڈ، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ۔ کرسچن نے بھی، جوڈائزم نے بھی کہا کہ ایک ہی اللہ ہے، اور گرو نانک، گرو گوبند سنگھ کی کتاب کا مجموعہ بھی اسی بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک ہی گرو ہے، ایک ہی واحد گرو ہے، اور وہ کہنے پر مجبور بھی ہوئے کہ ایک ہی اومکار ستنام، ایک ہی ایسی ذات ہے جس کا نام سچا ہے، جس کا نام بھلا۔ میرے بھائیوں،
اس قوم کی سرگرمی کو روکنے کے، اس قوم کو بدنام کرنے کے، اس ایمان کی دولت کو کمزور اور اس کو ہارم کرنے کے بہت کوششیں اور سازشیں رچی گئی. لیکن میں آج آپ کے اس منچ پر یہ بات کھلے لفظوں میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں، کتنوں کوشش کر لے ایمان کو، مومن کو ڈرانے کی اور بدنام کرنے کی، کبھی بھی ایمان نہ بدنام ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی مٹ سکتا. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا ایک پروگرام مرشد آباد میں تھا. وہاں جیسے پہنچے تو وہاں کی جلسہ کمیٹی میرے پہنچنے کے بعد میرے پاس پہنچتی اور انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا عبداللہ ایک سوال کا جواب آپ کو اپنی تقریر کے اندر دینا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. آپ تقریر کریں یا نہ کریں، آپ نماز کی فرضیت بتائیں یا نہ بتائیں، مگر آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. ہم نے کہا کہ کون سا سوال؟ پہلی بار میری زندگی میں وہ سوال، بلکہ اس طرح کا سوال میری پوری 5-6 سال کی زندگی میں پہلی بار میرے سامنے آیا تھا. میرے بھائیوں، آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ایمان کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ کے مسجد اور اذان کے تعلق سے غلط فہمی اور بھرم پیدا کرتے. ان کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی آج کے ڈیٹ میں کلمہ پڑھنے والے، وہ سب کے سب میر جعفر کی اولاد یا میر صادق کی اولاد. یہ ایک سوال، دو باتیں اس کے اندر تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں بھارت میں، یہ 2 لوگوں کی اولاد، میر جعفر کی اور میر صادق کی. And the all Muslim people, and they are related to the, and they child of Mir Jafar and Mir Sadiq, and related to the Mir Jafar and Mir Sadiq, and their concept about Muslim. ان کا عقیدہ مسلمانوں کے تعلق سے تھا. آپ سوچیں گے کہ کیوں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، کیا بات ہے اس کے اندر؟ میر جعفر سے کیوں جوڑا؟ میر صادق سے کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں جوڑا اس نے؟ آخر وجہ کیا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جو اتہاس کو، جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے. لیکن جن لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کا سوال تعلیم کی روشنی میں، جانکاری کی روشنی میں نہیں تھا، بلکہ ان کا سوال صرف ایک عناد اور ایک دشمنی کی بنیاد پر مبنی تھی. اس کی بنیاد رکھی گئی تھی دشمنی پر، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی غلط فہمی پر. ان کا جو سوال تھا کہ مسلمان، ٹوٹل مسلمان، وہ میر جعفر میر صادق کی اولاد. میری باتوں کو، میرے سوال کو ریکارڈ کرنا اور اپنے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالنا تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے. اگر ان کو ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ کہیں پر بھی آ کر ہم سے بحث کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے. اگر واقعتاً اس کو صحیح جانکاری ہے تو وہ آ کر ہم سے پوچھ کر تسلی لے سکتا ہے. اور میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے، آپ کے یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں
اتنا مت گرو، اتنا مت گھٹیا سازشیں رچو کہ جو حقیقت ہے اس کو تم دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایشور دیکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک ظلم، تمہارا ایک ایک کرتوت۔ اللہ نہیں بھولا ہے گجرات کے واقعے کو، 3500 ماؤں کی عزت و آبرو لوٹی گئی تھی۔ نرودا پاٹیا کی خون اور وہاں کے معصوموں کے خون سے وہاں کی گلیاں رنگین ہے۔ گودھرا کے اندر ماتر 1 کپ چائے کی وجہ سے وہاں جو دنگا ہوا سن 2002 کے فیبرری کے اندر، یہ تاریخ ایشور نہیں بھولا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا ایک ایک ظلم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر، غلطی کی وجہ سے وہاں پر دنگے اور جھگڑے فساد کیے گئے تھے۔ 1 کپ چائے، گاڑی میں بیٹھ کر چائے بیچنے والے سے کہا جاتا ہے کہ مجھے 1 کپ چائے دو، وہ چائے بیچنے والا چائے دے کر کہتا ہے کہ مجھے پیسے تو ریٹرن کیجئے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے پیسے دیے، تم کو پیسے لوٹائیں۔ آپ دکاندار، آپ کوئی سامان دیتے ہیں تو فریضہ یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ جو بھی کسٹمر ہے سامان لینے کے بعد اس کو پیسے دے دیں۔ لیکن وہاں دادا گیری کن کی تھی؟ ہندو مہاسبھا کے کچھ لوگوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیسے نہیں دیں۔ چھوٹا بچہ کیتلی میں چائے بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر چائے نہیں دیجیے گا تو ہماری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے جائے۔ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا وہ بچہ، اس بچے کو مارا اور پیٹا۔ آگے چل کر اس بچے کا گھر تھا، اس بچے نے ٹرین کھینچ دی اور اپنے 3-4 ساتھیوں کو کے ذریعے سے خبر دے دیا گھر پہ اپنے محلے میں کہ یہاں پر کچھ گنڈے بیٹھے، یہاں پر کچھ ظالم بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم پر ظلم زیادتی کی، چائے بھی پی، ہم کو مارا بھی اور ہمیں پیسے نہیں دیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ تو آگے چل کر ان کے محلے کے سامنے میں چین زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکا جاتا ہے اور پھر وہاں پر جھگڑا ہو جاتا۔ اسی جھگڑے میں، اسی انتشار میں کچھ ہندو بھائیوں کو نقصان پہنچتا، بس اتنا معاملہ، بات ختم۔ لیکن یہ کرپٹ میڈیا، یہ اس دیش کے جنہیں آپ گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کی بے ایمانی نے وہ کام کیا، ان کی غلطی نے اور ان کے دماغ میں جو زہر بھرا ہوا ہے وہ ڈیلی اپنی کتاب میں، اپنی نیوز میں چھاپتے رہے کہ مسلمانوں نے ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی، مسلمانوں نے اتنے لوگوں کے اوپر اتیاچار کیا، مسلمانوں نے ہمارے ہندو بہن کو پکڑ کر رکھا ہے، ان کے ساتھ دشکرم کر رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آ رہا۔ ڈیلی نیوز میں یہ خبر چلتی رہی۔ ان غلط خبروں نے وہاں کے تشدد پرست مزاج کے لوگوں کو گول کیا، اکٹھا کیا۔ گاؤں شہر، گاؤں دیہات سے نوجوان بلائے گئے، نوجوان نہیں بلکہ بھیڑیوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ منظر دیکھا گیا علاقے کے اندر کہ 28 فروری کو، 20 فروری سے لے کر جو معاملہ سامنے آیا ہے گجرات میں، تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ 1 مہینے کی بچی کا جنم ہوتا، 1 مہینہ اس کی عمر ہے، ظالموں نے اس کو پکڑا،
اور پھر پکڑنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے پیٹرول رکھا، اس کے سر پر نیچے سے آگ لگایا، وہ بچی 5 منٹ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اور پھر اس عورت کو جس کی 1 مہینہ پہلے ڈیلیوری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسی طریقے سے چوراہے پر لوگوں کے سامنے میں، ظالموں کے سامنے میں دن دہاڑے اس کی عزت لوٹی گئی، پیٹ نہیں بھرا، اس کے پیر کاٹ دیے۔ 3 مہینے کی ایک معصوم بچی کا جنم ہوا، 3 مہینہ اس کی عمر تھی، اس کی بھی پوری باڈی کو جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ یہ ہے نفرت۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تم میر جعفر کی اولاد ہو، تم میر صادق کی اولاد۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی میرے ذہن میں یہ سوال پہنچا، میرے اس کے اوپر کبھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، باضابطہ اس سوال کو 2 4 5 دن پہلے ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا کہ اس کا اتہاس کیا ہے۔ ہم دیکھتے کہ واقعتاً یہ سوال ان کا سوال ہے نہیں، صرف ایک وجہ کہ you are مومن، therefore they are telling about you، آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ you are the child of میر جعفر۔ میر جعفر سے کیوں کمپیئر کیا آپ کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، لیجیے۔ 1757 میں ایک بادشاہ تھا، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ 1757 میں ایک بادشاہ تھا، ایک راجہ تھا، اس کی بڑی طاقت تھی، بڑی طوطی بولتی تھی۔ میں کئی مرتبہ تقریر میں ان کا نام لے چکا ہوں، لیکن آج یہ سوال سامنے ہے تو میں اس کا نام لوں گا۔ اس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کا دایاں ہاتھ میر جعفر تھا، یعنی اس کا پی اے، پرسنل اسسٹنٹ۔ میر جعفر راستے کا روڑا بن گیا تھا، کن کا؟ انگریزوں کا۔ کون؟ یہ نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ انگریز کچھ بھی کر لے، میں تجھے بنگال میں قابض نہیں ہونے دوں گا۔ ہر میدان میں کھڑے ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، پھر پتہ کیا ہوا؟ انگریز نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو انگریز شاطر دماغ کا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں انگریز کیوں کامیاب ہے، اس کی بھی وجہ ہے، میں بتاؤں گا۔ آج ہی میں نے وہ لٹریچر پڑھا کہ انگریز in entire world why successful man، انگریز why success of the world، دنیا کے کامیاب ترین قوم میں انگریز کا نام آتا ہے، دنیا کے اندر کامیاب ترین ملکوں میں امریکہ کا نام آتا ہے، دنیا کے کامیاب ترین کنٹری میں انڈونیشیا کا نہیں آتا، بھارت کا نہیں آتا، امریکہ کا، اسرائیل کا آتا، انگریز کا آتا، جو گندے ہوتے ہر اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دل و دماغ شاکرانہ تیز ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کے باوجود انگریز کیوں کامیاب؟ میں بتاؤں، جب انگریز آئے، انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو انگریز نے ہاتھ ملا لیا نواب سراج الدولہ کے پی اے سے، پرسنل اسسٹنٹس، میر جعفر سے۔ میر جعفر کو کرسی چاہیے تھی،
کرسی کا بھوک بڑا خطرناک ہوتا. ہم کو بھی کرسی ملتے ملتے رک گئی, ہم کو بھی مل ہی رہی تھی کرسی. لیکن یہ ستا راجنیتی بڑی عجیب چیز ہوتی. اس میں اگر باپ بھی آپ کو کہے نا, باپ کہ تم میرے بیٹے ہو, تم کو کرسی پر بٹھائیں گے ستا اور راجنیتی والے فیلڈ پہ, تو وشواس نہیں کیا جاتا. اس میں دشمن فوراً دوست بنتا اور دوست فوراً دشمن بن جاتا. اسی کو راجنیتی بولتے. جو جتنا بڑا بےایمان ہے وہ اتنا بڑا راجنیتا ہے آج کی تاریخ میں. جی ایمانداری بھول جائے. لوگ بولتے ہیں کہ مولانا کو آنا چاہیے راجنیتی میں, مولاناؤں کو آنا چاہیے, ٹوپی داڑھی والوں کو آنا چاہیے. ارے بتاؤ تو صحیح, آنے کون دیتا ہے؟ کوئی آنے نہیں دیتا. اگر مولانا آتا ہے, ٹوپی داڑھی والا آتا ہے, پیر پکڑ لیتے, کہتے کہ مسجد چلو, تمہاری تو ذمہ داری نماز پڑھانے کی, تم کائے کو آگے جا رہے؟ آنے نہیں دیتے. اللہ ہدایت دے اس قوم کو. میرے بھائیو, تو انگریز نے میر جعفر کو پٹایا اور کہا کہ میر جعفر تم کو نواب بننا ہے بنگال کا. کہاں سر؟ کہا کہ تم میری بات مان لو, ہم تمہیں گدی دے دیں گے, بٹھا دیں گے کرسی پر. ڈیل ہو گئی فائنل. جب جنگ ہوتی ہے تو نواب سراج الدولہ کو بہت بری طریقے پر شہید کیا جاتا. کچھ دنوں کے بعد گدی مل جاتی ہے میر جعفر کو. میر جعفر ایک مسلمان تھے. میر جعفر کے پاس ایمان تھا, لیکن ایمان کچا ایمان تھا, کمزور ایمان تھا. انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا کرسی کے ساتھ, اور اسلام کو, ایمان کو اور اپنی قدر و قیمت کو اس نے انگریز کے ہاتھوں فروخت کر دیا. جو سچا ایمان ہوگا, مومن ہوگا, ایمان والا ہوگا, وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. کچھ دنوں کے بعد اس کو گدی مل گئی, گدی میں بیٹھ گئے, نواب بن گئے بنگال کے. لیکن اس کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ میدان ہار جاتے ہیں, شکست کھا جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کے پیارے ہو جاتے. میرے بھائیو, غداری کی تھی اپنے سردار کے ساتھ, غداری کی اپنی قوم کے ساتھ, غداری کی اپنے اللہ کے ساتھ, غداری کی اپنے اعتقاد کے ساتھ, غداری کی اپنے معاشرے کے ساتھ. اسی غدار اور اسی بے ایمان کا نام میر جعفر. ان کا کہنے کا مطلب تم غدار کی اولاد ہو, ان کا کہنے کا مطلب تم بے ایمان کی اولاد ہو, ان کا کہنے کا مطلب کہ تم انگریز سے ہاتھ ملانے چاپلوس کی اولاد ہو. اسی لیے تم لوگ مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں کہ میر جعفر کی اولاد. اچھا, میر صادق کی کیوں بولتے؟ میر صادق کی اس لیے بولتے کہ شری رنگا پٹنم میسور کرناٹکا کی دھرتی پر ایک بڑا مجاہد پیدا ہوا تھا, ایک شیر پیدا ہوا تھا. اس شیر کا نام ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی گئی. انگریز نے کہا کہ میں تمہیں دولت دیتا ہوں, میں تمہیں اور زیادہ تمہیں پیسے دیتا ہوں, میں تمہیں اور ہیرے جواہرات دیتا ہوں, تم ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو اور قبضہ دے دو اپنے اس پورے کرناٹکا, اس میسور کی دھرتی پر. پتہ ہے اس مجاہد کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا ایک مومنانہ انداز کا, شان ایمان اس کے اندر جھلک رہی تھی. اس کا جواب تھا ایک مسلمانہ, اس کا جواب تھا ایک ایماندار مومن کی. اس نے کہا کہ انگریز, تجھے پتا ہے میرے نبی کو کہا تھا ابو جہل نے کہ اے محمد تم کو نیا دین کی پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں دولت دیتا ہوں,
میں تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکی دیتا ہوں، میں تمہیں کرسی دے رہا ہوں، لیکن تم اپنے مشن میں بریک لگا دو، آگے مت بڑھو۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے بلکہ تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، چندرما کو، دوسرے ہاتھ میں سورج کی روشنی کو لا کر قبضہ دے دو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے انگریز، میرا یہی جواب ہے، میں اسی نبی کا غلام ہوں، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی نبی کا دیوانہ ہوں، اور تجھے پتہ نہ ہو تو سن لے، میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں کبھی بھی تیرے سامنے اپنے سر کو بھی نہیں جھکاؤں گا، اپنی آن بان شان کے ساتھ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ انگریز نے یہ تیور دیکھا تو انگریز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو انگریز نے دیکھا کہ یہ ٹیپو سلطان ماننے والا نہیں ہے، تو انگریز نے فوراً اپنے شاطرانہ دماغ کا استعمال کیا اور میر صادق سے ہاتھ جا کر ملایا اور کہا کہ میر صادق، تم کو میسور کا نواب بننا ہے کہ نہیں بننا؟ تم کو جگہ کا، یہاں کی کرسی کا وزیر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ ٹیپو سلطان کو مروا دو۔ ٹیپو سلطان کو جب جنگ لڑی جا رہی تھی، میر صادق نے ہاتھ ملایا کس سے؟ انگریز سے۔ بات فائنل ہو گئی، ڈیل ہو گئی دونوں کے اندر۔ اس کے بعد جنگ لڑی گئی میدان میں، تو ٹیپو سلطان کو بڑے دردناک انداز میں بہت بری طریقے پر پھنسا کر ان کو اپنی عیاری مکاری اور بےایمانی کی وجہ سے یہ میر صادق نے ان کو شہید کروا دیا۔ میر ٹیپو سلطان شہید ہوئے، ان کے لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ میں آج سے اس دیش پر میں قابض آ چکا، آج سے یہ دیش میرا ہے، آج سے یہ بھارت میرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس دیش کے سب سے بڑے شیر کو، ٹیپو سلطان کو میں نے شہید کر دیا، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان کیوں شہید ہوئے؟ غداری کی وجہ سے، بےایمانی کی وجہ سے۔ کن کی؟ میر صادق کی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، سوال کرنے والے بھائی ادھر بھی بیٹھے تھے اور ادھر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا، ہنس بھی رہے تھے کہ واہ کیسے بے وقوف مولانا اپنے مسلمان کی برائی کر رہا، کیسے بے وقوف مولانا اپنے ہی مسلم جو ان کے گزرے ہیں پیروکار ان کی برائی کر رہا ہے۔ واہ، ہاؤ کین آئی ایکسپٹ دا اسلام، آج تو اسلام بدنام ہو رہا، آج تو خود مولانا عبداللہ جو اسلام کا پرچارک ہے وہ اپنے مذہب کی برائی کر رہا ہے۔ مولانا عبداللہ جو اپنے قرآن کریم کو پڑھ کر سناتا ہے، آج وہ خود اس قرآن کریم کا جنازہ نکال رہا ہے، مسلمانوں کی برائی پر اترا ہوا۔ ہم نے کہا یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ہم نے کہا کہ میرے کرسی پر بیٹھنے والے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق RSS سے ہے، یہی بات میں نے کہی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بلونگ کرتے ہیں VHP سے، ABVP سے، آپ کے بچے تعلق رکھتے، لیکن میں عالم دین بات میں ہوں، میں اسکالر بات میں ہوں۔ پہلے ایک میں مسلمان، میں ایک مومن ہوں، میرے اندر ایمان کی طاقت، اللہ نے مجھے دین قدرت پر پیدا کیا، اللہ نے مجھے ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا، میں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، صحیح تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ایک مومن کی شان جو غلطی کو غلط کہے کہ یہ غلط ہے۔ میرے نبی نے کہا
کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، اس کو روکو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ بات آپ کے گرنتھ میں بھی کہی گئی کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو۔ جو شاستروں میں ہے تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرسی۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کرو۔ دھرمش نرپکش مہادیوم مروستھلینی گرجانار، یہ سب سے بڑی ستا ہے، یہ سب سے بڑی سچائی، اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ خوش مت ہوئیے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولانا عبداللہ صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا۔ میں نے کہا کہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں، میں ریالٹی اور حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے غداری کی تھی، وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے بے ایمانی کی تھی اپنے ملک کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ۔ میں مر کر بھی میں ان کی یہ اتہاس لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں بولوں گا مرتے دم تک، میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ لیکن بتاؤ، آپ بیٹھے ہو کرسی پر، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیز آپ کے، جو ایک اتہاس آپ کے بیچ میں پیدا ہے پوری دنیا جانتی ہے، اس اتہاس کی صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے کہا کہ ایک اتہاس ہے جناب، آپ لوگ صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کس نے کرائی؟ گوڈسے نے، ناتھو رام گوڈسے نے۔ ہم نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے اس دیش کا سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا۔ ہے آپ کے اندر اتنی طاقت کہ اس کو غلط کہو، اس کو ٹیررسٹ کہو؟ نہیں کہہ سکتے تم۔ میں نے کہا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے دھرم کا ہے، لیکن میں نے یہ بات کہی، میرے دھرم کا آدمی تھا، غلط کیا تو میں نے کہی یہ بات کہ ہاں وہ غلط تھا۔ یہ ہوتی ہے ایک مومن کی بات اور ایک مشرک کی بات۔ آپ نہیں کہہ سکتے ناتھو رام گوڈسے کو غلط، آپ کہہ سکتے ہو ساورکر کے بارے میں کہ وہ غلط تھا، اس نے غلط بیانی کی، اس نے غلط بیانی کی تھی برٹش گورنمنٹ کے پاس جا کر، ہاں معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ تو نہیں کہہ سکتے، آپ تو اس کی تعریف کریں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہوتی ہے ایک ایمان کی شان، ایک ایمان کی پہچان کہ مومن مر جائے گا، کٹ جائے گا، کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو پکڑا گیا کعبۃ اللہ کی دھرتی پر، اور پھر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اے محمد کے دیوانے، مشرکوں نے کہا کہ محمد کے چاہنے والے، کیا تم انکار نہیں کر سکتے محبت کا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک صحابی ہوں، میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ کی برائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم صرف انکار کر دو کہ محمد الرسول اللہ کو ہم محمد رسول نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، میری جان قربان کملی والے آقا پر، لیکن میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا کیا کر سکتے ہو؟ کہا کیا؟ بتاؤ، ادھر آؤ، کان لاؤ، بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا تو کہہ دو کم سے کم کہ محمد ابن عبداللہ، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو دور کی بات، میں یہاں پر رہوں، محمد کو اپنے گھر پر کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کو کانٹا چبھے، کوئی تکلیف ہو۔ How can I bear? How can I accept? میں کیسے مان سکتا ہوں وہ کالی کملی والے آقا جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی، جن کی وجہ سے ہم اور تم پیدا کیے گئے، ان کو کانٹا چبھ جائے؟ میں یہ یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں ان کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ان کی نبوت کا، رسالت کا میں منکر ہو جاؤں؟
میں ایک مومن ہوں, میرے دل کے اندر ایمان ہے, میرے دل و دماغ کے اندر اسلام اور اللہ کی وحدانیت ہے. تو یہ ہوتی ہے بات ایک ایمان والے کی. تب جا کر ان کے منہ وہ ہوئے کہ ہم کو پھنسا دیا. ہم نے کہا بولو, ہمت ہے ناتورام گوڈسے کو غلط کہنے کی, بولو, ان کے گلے میں ہار چڑھاتے ہو. ہم نے کہا کہ میں دفن ہو جاؤں گا, مرتے دم تک کہوں گا کہ میر جعفر میر صادق نے غلط بیانی کی تھی, انہوں نے غلطی کی تھی. میں کہتا رہوں گا, میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کروں گا. لیکن کیا تم بول سکتے ہو کہ گوڈسے, ناتورام گوڈسے نے واقعتاً ظلم کیا, گاندھی جی کی ہتیا کی, وہ قاتل تھا, وہ ٹیررسٹ تھا؟ نہیں کر سکتے. لیکن میں کروں گا, میں کروں گا اپنے مذہب کا کوئی بھی آدمی. اگر عبداللہ غلطی کرتا ہے, مجھے اس جلسے میں پہنچانے والے بھائی تجمل صاحب, بھائی ناصر صاحب اور آپ کی نوجوان کمیٹی نے بڑی محنت کی, اگر وہ غلطی کریں گے تو میں کہوں گا یو آر رانگ وے, تم غلط ہو. کیوں غلط؟ غلط ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. لیکن کیا آپ کے اندر ہے طاقت؟ کہو آج دیکھو اتہاس بدلو. اسی جگہ پر خاموش ہو گئے, ان کے پسینے نکلنے لگے, ہمیں پھنسا دیا. اب تو ہم نے کہا کہ یہ بات پھنسانے کی نہیں ہے, یہ بات ایکسپٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی, ایمان جو دیا ہے, اس ایمان کا تقاضا یہ ہے برے کو برا کہنا, غلط کو غلط کہنا, صحیح کو صحیح کہنا. یہ ہے ایک ایمان کی طاقت میرے بھائی. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے تاکہ آج جو ہم لوگ